أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في دين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید اور دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیریت عافیت سے رکھے, حفظ و امان میں رکھے, جہاں رکھے اپنا بنا کے رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے, آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے اور آپ کے عذاب سے بچا کے ہمیں اور ہمارے پیاروں کے ساتھ جنت میں لے جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن کو پڑھنا, سیکھنا, عمل کرنا آسان کرے اور اس کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے, آمین. آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ الاعلیٰ. سورۃ الاعلیٰ کی ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو توڑ توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کو یاد کرنا اور پھر یاد رکھنا ہمارے لیے آسان ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کوشش کا ہمیں اجر بڑھا چڑھا کے دے اور اس کو جو ہے ہمارے لیے آسان کرے اس کو یاد کرنا. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح تسبیح کیجیے. سبح یسبح تسبیح, یہ جو ہے اس کے معنی ٹو گلوریفائی, تسبیح کرنا. اور سبح جو ہے یہ فعل امر ہے, جس سے کہا جائے تسبیح کیجیے. اسما نام کی, اسم کا روٹ ورڈ ہے سین میم واو. جب اسم اسما یہ اس کے میننگ میں سین میم واو روٹ ورڈ ہوتا ہے, اس کا تسبیح کیجیے نام کی, ربی کا اپنے رب کی, یعنی کہ آپ کے رب کی, الاعلیٰ جو بہت بلند ہے. اعلیٰ کا روٹ ورڈ ہے عین لام واو. اعلیٰ ہم اردو میں بھی ہم جانتے ہیں بہت بلند کو کہا جاتا ہے, اور ویسے یہ اس میں تبدیل کا صیغہ ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کوئی چیز بلند, تو اس میں سپرلیٹو ڈگری بیسیکلی آ گئی. تو الاعلیٰ جو بہت بلند ہے. الذی وہ جس نے, خلق پیدا کیا, فسوا پھر اس نے درست کیا. فسوا کا روٹ ورڈ ہے سین واو یا. سین واو یا روٹ ورڈ سوا یسوی تسویہ, جب یہ سوا یسوی کر کے آتا ہے اس کے مطلب ہے ٹو فیشن ٹو پروپورشن, یعنی کسی چیز کو درست کرنا, اچھے سے بنانا. اس نے اس نے کی میننگ کہاں سے آئی؟ فا کی ٹرانسلیشن ہوگی پھر, اور اس نے کی ٹرانسلیشن کہاں سے؟ جب بھی فعل ماضی کے آخر میں زبر یا کھڑی زبر ہو, جیسے یہاں پہ آپ کو کھڑی زبر دکھ رہی ہے تو اس میں ہوا کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے, یعنی واحد مذکر کی, تو فسوا اس نے درست کیا. اس کو ہم دیکھتے ہیں اور قرآن میں کہاں نظر آتا ہے ہمیں. سورۃ الانفطار آیت نمبر 7, اس میں ہے الذی خلقک, وہ جس نے پیدا کیا تجھے, فسواک دین فیشن یو, پھر تمہارے نو پلک سوارے, پھر تمہیں درست کیا. تو سواک فعدلک, تو یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ بھی یہی یوز ہوا. اس کے بعد سورہ الشمس ہے, سورہ الشمس کی آیت نمبر 7 میں وَنَفْسٍ, قسم ہے نفس کی, وَمَا سَوَّاهَا, اور جیسا کہ اس نے اس کو سوارا, یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے اس کو درست کیا اس کو سوارا. تو سوا یسوی کی مین سوارنا اور درست کرنے کے میننگ میں آتا ہے. والذی, اور وہ جس نے قدر اندازہ کیا. قدر یقدر تقدیر, یہ بھی فعل ماضی ہے, یعنی قدر فعل ماضی ہے, اور اس میں بھی اس زبر میں اس نے اندازہ کیا, اس نے کی میننگ ہے. مگر چونکہ پہلے والذی آ گیا تو اس نے الگ سے منشن نہیں کیا بلکہ کہا والذی قدر, وہ جس نے اندازہ کیا. قدر کے میننگ اکثر آپ ڈٹرمنٹ اندازہ کرنے کے میننگ میں اس کو دیکھیں گے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے اندازہ کیا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں ایک اور جگہ پہ, جی سورہ فصلت کی آیت نمبر 10 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ بنائے اس کے اوپر اور اس میں برکت ڈالی. وقدر, اور اس نے اندازہ کیا فیہا, یعنی کہ اس میں اندازے مقرر کیے. تو اندازے مقرر کرنے لئے قدرہ یہاں پہ آیا, اور بھی قرآن میں آپ اس کو دیکھیں قدروہا تقدیرہ, تو اس میں اندازے کی میننگ میں آتا ہے. قدرہ اس نے اندازہ کیا, فہدہ پھر اس نے ہدایت بخشی. اگین فا کے مطلب پھر ہے, اور ہدا میں ہادہ یا روٹ ورڈ ہے, اور اس کے آخر میں جو کھڑی زبر ہے اس میں ہوا یعنی واحد مذکر کی ضمیر ہڈن ہے. فہدا پھر اس نے ہدایت بخشی. والذی, اور وہ جس نے اخرجا نکالا. اخرجا یخرجو, اس کی میننگ ہوتا ہے نکالنا, اور جب خرجا ویسے آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نکلا, لیکن اخرجا کے باب میں آئے گا تو اس کا مطلب اس نے نکالا. المرعا چارہ. مرعا کا روٹ ورڈ ہے را عین یا. مرعا قرآن میں 2 دفعہ ہے, اور دونوں دفعہ, اب ایک دفعہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی میننگ پاسچر چارہ, اور ایک اور دفعہ
یہ سورہ نازیات میں نظر آتا ہے. سورہ نازیات کی آیت نمبر 31 میں اخرجا اللہ تعالیٰ نے نکالا منہا زمین سے ماءہا پانی اس کا ومرعاہا اور چارہ اس کا اٹس پاسچر. تو یہاں پہ مرعا آئے ہے قرآن میں صرف 2 دفعہ آئے ہیں, یہ دونوں دفعہ ہم 30 پارے میں ہی ہم دیکھتے ہیں اس کو. فجعلہ پھر اس نے بنا دیا اسے. اس میں دیکھیں 2 ضمیر ہیں, فا پھر جعل فعل ماضی ہے. فعل ماضی کے آخر میں جب زبر آتا ہے تو اس میں واحد مذکر کی ضمیر ہوتی ہے, تو فجعل اس نے بنایا, اس واحد مذکر نے, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے پروناؤن کا اشارہ ہے کہ اس نے بنا دیا. کس سے بنا دیا؟ اٹیچ پروناؤن ہے ہو, اس سے بنا دیا. اس پاسچر کو, اس مرعا کو, اس چارے کو بنا دیا, یعنی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا اس پاسچر کو, چارے کو کیا بنا دیا؟ غثاءً, کوڑا. غثاءً کا روٹ ورڈ ہے غین ثا واو. قرآن میں یہ روٹ ورڈ صرف 2 دفعہ آیا, اور دونوں دفعہ غثاءً کر کے آیا ہے, اور اس کے مطلب ہے کوڑا کرکٹ, یعنی ربش, اس کے جو ربش آف ڈیڈ لیوز. ایک دفعہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو, اور ایک ہی دفعہ بس اور قرآن میں یہ نظر آئے گا, آیا ہے جیسے سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 41 ہے, اس میں ہے فجعلناہم پھر بنا دیا ہم نے انہیں غثاءً ربش آف ڈیڈ لیوز, یعنی کہ کوڑا کرکٹ بنا دیا, کچرا بنا کے پھینک دیا. تو یہ غثاءً 2 دفعہ ہے, اور دونوں دفعہ یہی میننگ ہے کہ اس کے کوڑا کرکٹ کے. احوا سیاح, احوا کا روٹ ورڈ ہے حوایا. یہ قرآن میں 2 دفعہ روٹ ورڈ آیا, مگر اس طرح ایک ہی دفعہ آیا, تو آپ کو یہ میمورائز کرنا پڑے گا. نہ احوا آپ کو کہیں اور نہیں نظر آئے گا یہ, اور یہ میننگ ادھر ہی نظر آئے گا. اس روٹ ورڈ سے ایک اور لفظ وہ ڈفرنٹ ہے, ٹھیک. احوا سیاح. سنقرئک ان قریب ہم پڑھا دیں گے آپ کو. اس میں ہم بریک کریں گے. سا کی ٹرانسلیشن ہے سون, یعنی ان قریب. فعل مضارع کے شروع میں جب نون آتا ہے اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے ہم. سنقرئک ان قریب ہم پڑھا دیں گے. اچھا, قاف را حمزہ روٹ ورڈ. اقرا ہمیں پتہ ہے پڑھنے کے لیے آتا ہے, جیسے اقرا, لیکن قرآن میں زیادہ تر یہ اس طرح آیا ہے کہ خود پڑھنا, جیسے اقرا یقرؤون وہ پڑھتے ہیں. یہ جس طرح آیا ہے اس طرح اس کی میننگ ہے وہ پڑھا, ٹو میک ریسائٹ, یعنی پڑھا دینا کسی کو. تو اس طرح قرآن میں ایک دفعہ ہے. جب یہ قاف را حمزہ کا روٹ ورڈ ایک ڈفرنٹ باب میں آتا ہے, اس کے میننگ ہوتا ہے ٹو ریسائٹ, ٹو ریڈ, خود پڑھنا جیسے. لیکن جب یہ اس باب میں آتا ہے, یہ ایک ڈفرنٹ ٹائپ کا باب ہے, اس میں جب آتا ہے اقرا یقرئ کر کے, اس کے میننگ ہوتے ہیں ٹو میک ریسائٹ, کسی اور کا پڑھانا. یہاں پہ قرآن میں اس باب میں ایک ہی دفعہ آیا ہے یہ ان قریب ہم پڑھا دیں گے, اور اٹیچ پروناؤن میں کس کو پڑھا دیں گے؟ آپ کو پڑھا دیں گے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا آتا ہے تو اس کی ٹرانسلیشن آپ کی آتی ہے, اور اس کو اگر آپ کو بات سمجھ آئے تو ٹھیک ہے, نہیں سمجھ آئے تو بس سنتے سنتے سمجھ آنے لگتی ہے. بس جتنے بار بار سننے سے سمجھ آتی ہیں چیزیں. فلا پھر نہیں, تن سا آپ بھولیں گے, تا ہو گئی آپ کی, اور نون سین یا روٹ ورڈ نسیان ہم اردو میں بھی بولتے ہیں, تو تنسا آپ بھولیں گے. الا مگر ما شاء اللہ, جو چاہے اللہ. انہو بے شک وہ, یعلم وہ جانتا ہے, الجہرا ظاہر کو. جیم ہا راٹ روٹ ورڈ ہے. جہر کا روٹ ورڈ جو ہے یہ قرآن میں 2 میننگز میں بیسیکلی یوز ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے لاؤڈلی, جیسے اونچی آواز, جیسے جہری نمازیں ہوتی ہیں جس میں اونچی آواز میں پڑھا جاتا ہے, تو جہر جیم ہارا روٹ ورڈ یا تو لاؤڈلی کی یوز ہوتا ہے یا پھر ظاہر مینیفیسٹ کے لیے, جیسے یہاں پہ یعنی کوئی چیز پبلکلی ہو رہی ہو, مینیفیسٹ ہو رہی ہو, تو اس میں بھی جیم ہارا روٹ ورڈ نظر آتا ہے. اس کی ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. جب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 ہے, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا کہ ہم آپ کو نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ لیں گے جہرتاً, مینیفیسٹلی, ظاہر نہیں دیکھ لیں گے, سامنے نہیں دیکھ لیں گے. تو انہوں نے اس طرح کہا تھا کہ جہر کا لفظ یہاں پہ آیا تو اس میں مینیفیسٹلی کے میننگ آ رہے ہیں. ایک اور دفعہ دیکھیں یہاں پہ سورہ انعام کی آیت نمبر 3 ہے, اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, یعلم سرکم, تمہارے سیکرٹ جانتا ہے, وہ جہرکم, اور جو تم پبلکلی کرتے ہو ظاہر بھی جانتا ہے. تو سر اور جہر اس طرح یہ دونوں اپوزٹ کے طور پہ آئے, تو تمہارا سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو جیم ہارا روٹ ورڈ اب دیکھیں دوبارہ یہاں پہ, انہو یعلم الجہرہ, بے شک وہ جانتا ہے ظاہر کو, وما, اور اس کو جو یخفی پوشیدہ ہو, پوشیدہ ہے. یہاں پہ ال لگا ہوا ہے تو یہ اسم ہے, یا جس چیز کے شروع میں آ جائے بس وہ مضارع, یعنی کہ وہ فعل ہے اور مضارع ہے.
یخفا پوشیدہ ہے، خافا یا روٹ ورڈ ہے، خفیہ مخفیہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، تو یخفا جو پوشیدہ ہے، جو ہڈن ہے، وَنُيَسِّرُكَ اور ہم آسانی کر دیں گے آپ کے لیے. اس کو بھی ہم بریک کریں گے، وا اور نون ہم کی ہو گئی، یا سین را روٹ ورڈ ہے، یسرا یسر اور تیسیر جو ہے اس کی میننگ ہوتا ہے ایزی کرنے کے، اور نیسر ہم آسانی کر دیں گے، اور کس کے لیے؟ اٹیچ پروناؤن ہے، آپ کے لیے کر دیں گے. اس میں ہم آگے دیکھتے ہیں کہ نیسرا اور کدھر نظر آتا ہے قرآن میں، یہ نظر آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو میک ایزی، چیزوں کو آسان کر دینا. سورہ لیل کی آیت نمبر 7 ہے، اس میں ہے فَسَنُيَسِّرُهُ، ان قریب ہم آسان کر دیں گے. اس میں فاسا پہلے ایڈ ہے، اور نُيَسِّرُهُ ہم آسان کر دیں گے ہو اسے، اور اسی میں نیچے دوبارہ ہے کہ ایک فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ٹرانسلیشن کے دین وی ول ایز ہم، ہم اس کے لیے آسانی کر دیں گے رفتہ رفتہ. تو یہ ادھر دیکھتے ہیں آپ اس کو، تو نُيَسِّرُكَ اور ہم آسانی کر دیں گے کا آپ کے لیے، لِلْيُسْرَى آسان راستے کی. فذکر پس نصیحت کیجئے، فعل امر ہے، اور فعل امر جب یہ دال کا فرا روٹ ورڈ اس طرح آتا ہے، کاف پہ تشدید کے ساتھ آیا ہے اس میں ذکر، تو اس کا مطلب ذکر یذکر، تذکیر کا مطلب ہے نصیحت، ریمائنڈ کروانا، جیسے ٹو ریمائنڈ. جب یہ اس باب میں آتا ہے ذکر یذکر، اس کا مطلب ہوتا ہے ریمائنڈ، جب فعل کی طرح آتا ہے تو ریمائنڈ. تو یہاں یہ فعل امر ہے، جس طرح اوپر ہم نے سبح پڑھا تھا فعل امر تھا، فذکر پس نصیحت کیجئے، ان اگر نفعات فائدہ دے. نفع فائدے کو کہتے ہیں، نفعات فعل ہے، نفعات فائدہ دے، الذکرہ نصیحت کرنا. ذکرہ ال لگا ہوا ہے، آپ اسم نظر آ رہا ہے، تو ذکرہ جو ہے ایکشن کا نام ہے. ٹرانسلیشن کیسے کریں گے ہم اسم کی؟ نصیحت کرنا، یہ فعل امر ہے، نصیحت کیجئے، اور الذکرہ نصیحت کرنا یعنی کہ ریمائنڈر کی طرح. تو یہاں پہ اس کی ٹرانسلیشن ہم اسم کی طرح ہی کریں گے، سیذکر ان قریب نصیحت پکڑے گا. قرآن کے بہت ہی زبردست، اگر ہم یہیں پہ دیکھ لیں، یہاں پہ دیکھیں کاف پہ تشدید آپ کو دکھ رہی ہے دال کا فرا روٹ ورڈ میں یہاں پہ، اور یہ تو ذکرہ ریمائنڈر کو کہتے ہیں. اور یہاں اور ادھر جو ہے دال پہ بھی تشدید ہے اور کاف پہ بھی تشدید ہے. تو اس کی میننگ جب یہ اس باب میں آتا ہے، اس کے میننگ ہو جاتا ہے ٹو ریسیو ایڈمونیشن، یعنی نصیحت پکڑنا اور سبق لینا. جیسے اس کی میننگ جب یہ آپ کو دال پہ تشدید اور کاف پہ تشدید کے ساتھ دکھتا ہے، سیذکرون اس طرح جب دکھتا ہے، تو وہ اس کے مطلب ہوتا ہے نصیحت پکڑنا، جیسے سبق لینا، نصیحت پکڑنا. جب اس طرح آتا ہے اس کا مطلب نصیحت ٹو ریمائنڈ، ذکر یذکر کر کے جب آئے، کاف پہ ایک تشدید ہے بس، دال پہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے ٹو ریمائنڈ. اور دال پہ تشدید اور کاف پہ تشدید دونوں پہ دکھ رہی ہے جب فعل میں ایک باب ہوتا ہے، اس میں میننگ ہوتا ہے نصیحت پکڑنا. تو اس کی بھی اگزامپل ہمیں دکھتی ہے قرآن میں، ہم دیکھتے ہیں. ان قریب، سین تو ہو گیا ان قریب کی، نصیحت وہ نصیحت پکڑے گا. کون پکڑے گا؟ من یخشا، جو وہ جو ڈرتا ہوگا. خشیت خاشن جائی روٹ ورڈ ہوتا ہے، جو وہ ڈرتا ہوگا، خشیت کرتا ہوگا. یہاں پہ فذکر ایک دفعہ اور ہے قرآن میں، ابھی پہلے ہم نے دیکھا ہے فذکر سو ریمائنڈ، بس نصیحت کیجئے، یاد دہانی کروائیے، ریمائنڈ کروائیے. تو یہاں پہ ہے فذکر، اور اس کے بعد یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ تذکرو، جب یہ تذکرو اس باب میں آتا ہے، اس کے مطلب ہوتے ہیں نصیحت پکڑنا. یہاں پہ آپ کو دال پہ تشدید نہیں دکھ رہی، مگر سیم باب ہے، تذکرو، اس میں میننگ ہوتے ہیں ٹو ریسیو ایڈمونیشن، یعنی کہ نصیحت پکڑنا، سبق حاصل کرنا. تو یہاں پہ ایک دفعہ اس طرح ہے، اور یہاں پہ بھی یہ جو سورہ واقعہ کی آیت نمبر 562 ہے، اس میں بھی ہے کہ تم جانتے تو ہو کس طرح تم پہلے پہتا کیا گیا، فلولا، پھر کیوں نہیں، تذکرون، تم سبق لیتے، تم نصیحت پکڑتے. تو یہ تذکرون کاف پہ تشدید کے ساتھ ہے، اور اس کی میننگ یہ تذکرہ، یہ تذکرو کر کے جب آتا ہے تو اس میں میننگ ہوتے ہیں نصیحت لینا. تو اس میں ضروری نہیں کہ آپ کو دال پہ تشدید دکھے، یہ باب ہوتا ہے تذکرہ، یعنی کہ تذکرہ یا تذکرو، تو اس باب میں ایسا ہوتا ہے. بس آپ اس کو میمورائز ایسے ہی کر لیں. نصیحت پکڑے گا من وہ جو یخشا ڈرتا ہوگا.
وَيَتَجَنَّبُهَا اور اجتناب کرے گا اس سے. یتجنبو جیم نون با روٹ ورڈ ہے. اجتناب کر اردو میں بھی ہم اجتناب کہتے ہیں. تو اجتناب کا مطلب ہوتا ہے کہ کون اس سے جو ہے جس سے دور رہے گا اس سے وَيَتَجَنَّبُ اور اجتناب کرے گا ہاں اس سے. کس سے؟ نصیحت سے، ذکرہ سے. کون اجتناب کرے گا؟ تو الاشقا سب سے زیادہ بدبخت. اشقا بھی روٹ ورڈ ہوتا ہے اس کا شین قاف اور واو. اشقا بھی سپرلیٹو ڈگری سب سے زیادہ. اس میں تفضیل کا صیغہ ہے جس طرح ہم کہتے ہیں تو یہ اسم ہے اور اس میں سب سے زیادہ بدبخت کے میننگ آتے ہیں. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں شقی القلب، شقاوت تو اسی سے یوز ہوتا ہے. تو اجتناب کرے گا اس سے الاشقا سب سے زیادہ بدبخت. الذی وہ جو یصلا جلے گا. اس میں ہم یہ دونوں دیکھتے ہیں کہ اور ہمارے پاس کہاں نظر آتا ہے یہ قرآن میں. سورہ لیل کی آیت نمبر 15 میں بھی آئے گا لا یصلاھا الا الاشقا. نہیں جلے گا اس میں، نہیں برن ہوگا اس میں یعنی آگ میں، الا سوائے الاشقا دا موسٹ ریچڈ جو انتہائی بدبخت ہوگا، سب سے زیادہ بدبخت، بہت زیادہ بدبخت کے میننگ میں. یہاں پہ بھی دونوں چیزیں دکھتی ہیں آپ کو، یصلا بھی دکھ رہا ہے اور اشقا بھی دکھ رہا ہے. اب ہم یہاں والی جو ابھی والی آیت دیکھتے ہیں دوبارہ، وَيَتَجَنَّبُهَا اور اجتناب کرے گا اس سے الاشقا سب سے زیادہ بدبخت، انتہائی بدبخت. الذی وہ جو یصلا جلے گا. یصلا جو ہے اس کی روٹ ورڈ ہوتا ہے صاد لام یا. جب بھی صاد لام یا روٹ ورڈ آپ کو قرآن میں زیادہ تر دکھے گا اس کا مطلب ٹو برن، یعنی یا تو جلنا میننگ ہوگا یا یعنی آگ میں جھونکنے کے میننگ ہوں گے. تو یہ میننگ میں دکھتا ہے. تو یصلا جس طرح ابھی آپ نے وہ آیت دیکھی تھی یصلا جلے گا النار آگ میں الکبرا بہت بڑی. الاشقا الکبرا الاعلی سب جو ہے اس میں تفضیل کے صیغے ہے جس میں سپرلیٹو وہ پایا جاتا ہے. تو کبرا بہت بڑی. اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں تسلا کو بھی ایک اور جگہ آپ سورہ غاشیہ میں آیت نمبر 4 میں تسلا دے ول برن وہ جلیں گے آگ میں. تسلا نارن حامیہ تو اس میں ٹو برن کے میننگ آتے ہیں. ثم پھر لا نہیں یموت وہ مرے گا. یموتو کا روٹ ورڈ میموا ہوتا یموت وہ مرے گا فیہا اس میں کس میں؟ آگ میں. عربی میں یہ ہا جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے. تو عربی میں آگ کو، نار کو اور جہنم کے جتنے بھی نام ہیں سب کو مؤنث وہ گرامیٹیکلی مانا جاتا ہے. تو لا یموت فیہا نہیں مرے گا اس میں یعنی کہ نار میں، ولا اور نہ یحیا وہ جیے گا. یا کی ٹرانسلیشن ہوگی وہ اور یحیا وہ جیے گا. حیات ہم اردو میں بھی کہتے ہیں حیات. روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ ہا یا. جیسے حی اللہ کے تعالیٰ کے نام حی سے یاد رکھیں روٹ ورڈ ہا یا ہوتا ہے اور یہ فعل ہے. ولا یحیا. قرآن میں یحیا دو طرح یوز ہوا ہے. ایک تو حضرت یحییٰ کا نام جہاں پہ یوز ہوا ہے وہ اسم ہے تو اس میں تو اس کی ٹرانسلیشن نہیں کرتے. اس میں ہم کہیں گے جس طرح سورہ مریم میں بھی نام ہے کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوت، ان کے اے یحییٰ قرآن کو اپنی کتاب کو پکڑو. اور یحییٰ وہاں پہ ہے لیکن اور اسم کی طرح ہے وہ. لیکن جب فعل کی طرح آتا ہے 3 دفعہ قرآن میں یہ فعل کی طرح نظر آئے گا آپ کو. اور اس کے میننگ یہ مضارع ہے، یا سے پتہ چل رہا ہے فعل مضارع، اور اس کا مطلب وہ جیے گا اور لیو کرے گا. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اور ایگزامپل اس کی. جب یہ فعل کی طرح ہوگی اس کی ٹرانسلیشن اسی طرح ہوگی، اور جب حضرت یحییٰ کا نام ہوگا تب تو سمپل یحییٰ لکھ دیں گے. سورہ انفال کی آیت نمبر 42 ہے. اس میں ہے لیہلکا تاکہ ہلاک ہو جو ہلاک ہو بینہ کے ساتھ، کلیئر ایویڈنس کے ساتھ، ویحیا اور زندہ رہے من حیا جو زندہ رہے کلیئر ایویڈنس کے ساتھ. تو یہاں پہ یحیا کی میننگ اینڈ مائٹ لیو یعنی کہ زندہ رہے کے مطلب میں. پھر اسی طرح ایک دفعہ اور یحیا آیا ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 74 میں کہ جو جہنم میں لا یموت فیہا نہیں وہ زندہ رہے گا اس میں، ولا یحیا اور نہ وہ مرے گا اس میں اور نہ وہ زندہ رہے گا، نہیں جیے گا. تو یحیا کے 3 دفعہ ہم نے قرآن میں اس کو دیکھا ہے فعل کی طرح، ایک دفعہ یہ اور 2 دفعہ ہم نے ایگزامپل میں دیکھ لیا. قد تحقیق یقیناً افلح فلاح پا گیا. افلح فالام ہا روٹ ورڈ فلاح پا گیا، سکسیسفل ہو گیا من وہ جو. من کی ٹرانسلیشن ہوتی whoever وہ جو تزکا پاک ہوا. تزکیہ زکا یزکی تزکی یعنی کہ جو ہم پڑھتے ہیں تزکیہ اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے زا کاف واو. پاک ہوا. وذکر
तज़क्का यतज़क्की, अच्छा पाक हुआ, वज़करा और उसने जिक्र किया। इसमें उसने कहाँ से आया? जाल का फ्रा रूट वर्ड, यानी कि इसमें फेल माजी के आखिर में जब जबर यहाँ खड़ी जबर होती है, इसमें हुआ यानी वाहिद मुज़क्कर की ज़मीर हिडन होती है। वज़करा और उसने जिक्र किया, इस्मा नाम, रब्बी अपने रब का, फसल्ला फिर उसने नमाज पढ़ी, उसने नमाज पढ़ी क्योंकि आखिर में फेल माजी के आखिर में जबर यहाँ खड़ी जबर, तो उसने नमाज पढ़ी। नमाज का रूट वर्ड होता है साद लाम वाव, और जो जलने का रूट वर्ड है जैसे यसला ऊपर आपने पढ़ा है, तसला होता है, उसका रूट वर्ड होता है साद लाम या। ये बार बार जब रिपीट होता रहता है तो हमें याद हो जाते हैं, बार बार पढ़ते रहने से हो जाते हैं याद, होते ट्रिकी होते हैं जो जिसमें हिरफ इल्लत वाले होते हैं, मगर ये कि पढ़ते पढ़ते आ जाते हैं हमला। बल्कि फिरूना तुम तरजीह देते हो। जब ये आसरा शुरू करके आता है, इसके मतलब एक तो रूट वर्ड इसका हमजा सारा, हमजा सा और रा। जब ये आसरा शुरू करके आता है तो इसका मतलब होता है टू प्रिफर, तरजीह देना। ता पहले, ऊना बाद में, तुम जमा का सीगा है और तुम तरजीह देते हो, तुम प्रिफर करते हो। और किसको? अल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी को। हम देखते हैं आसरा युसरु और कहाँ पे दिखता है? सूरह नाजियात की आयत नंबर 38 है, उसमें है वह आसरा, और तरजीह दी, उसने तरजीह दी, प्रेफर किया अल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी को। तो आसरा युसरु करके जब आता है, इसके मतलब होते हैं तरजीह देना, टू प्रेफर करके मीनिंग होता है। वल आखिरत, और आखिरत, खैरुन बेहतर है, वह अबका और ज्यादा बाकी रहने वाली। फिर ये भी इसमें तब्दील का सीगा आ गया, जैसे अशका, अबका, इसका रूट वर्ड होता है बा काफ या, बाकी से याद रखें, उर्दू में हम बाकी कहते हैं, तो ये इसका रूट वर्ड है अबका, इसमें तब्दील का सीगा है, ज्यादा बाकी रहने वाली। ये भी कुरान में और अबका नजर आता है लिखा हुआ, स्पेशली सूरह तौहा में भी 2-3 दफा नजर आता है। सूरह तौहा की आयत नंबर 73 है, इसमें है वल्लाहु, और अल्लाह ताला, खैरुन बेहतर है, बेस्ट है, वह अबका और एवर लास्टिंग है, हमेशा बाकी रहने वाला है। तो अबका यहाँ पे हमें नजर आता है। इन्ना हादा, यकीनन ये, लफी, लफी सुहूफी, अलबत्ता सहीफों में है। लाम अलबत्ता की होगी, फी इन यानी कि में है, सहीफ, सुहूफ जो है ये प्लूरल है, इसलिए ट्रांसलेशन इसके हम प्लूरल में करेंगे। सौद हाफ का रूट वर्ड है, कुरान में जब भी आया स्क्रिप्चर्स के लिए, शीट्स के लिए, इसी तरह आया। सुहूफ सहीफों में है, अल ऊला पहले। ऊला हम उर्दू में भी जैसे कुरून ऊला जो शुरू के लोगों के लिए आता है ऊला, तो इस तरह यूज होता है, रूट वर्ड हमजा वा लाम। लफी सुफिल ऊला, अलबत्ता सहीफों में है, ऊला यानी पहले, फॉर्मर। सुहूफे सहीफे इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, व मूसा और मूसा अलैहिस्सलाम के। यहाँ पे ये ट्रांसलेशन की हमारा सूरह आला कंप्लीट हुई। इसमें जो भी कमी कोताही गलती थी हमारे नफ्स की वजह से थी, अल्लाह ताला उस पर माफ़ करे और इसके बेहतरीन हिस्से से हमें फ़ायदा उठाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें जो है आखिरत की फ़िक्र लगा दे कि जो खैर व अबका है, अल्लाह ताला हमें उन लोगों में करे कि जिसके लिए अल्लाह ताला कहते हैं क़द अफ़लह मन तज़क्का, अल्लाह के जिन्होंने अपना तज़किया कर लिया और अल्लाह ताला का नाम लिया और नमाज पढ़ी, और अल्लाह ताला हमें आखिरत को तरजीह देने वाला बनाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।